تو جو حسین کے ساتھ نہ ہے وہ کدھر تھے؟ تو جدھر تھے شہادت حسین کے بعد یہ سب حسین علیہ السلام کی طرف کیوں آئے؟ اس طرف جانے کا گوارا کیوں نہیں کیا؟ تو استاد محترم فرماتے تھے کہ اس حسینیت مزاج کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ حسین ابن علی نواسے ہیں رسول کے، حسین ابن علی بیٹے علی مرتضیٰ سے، حسین ابن علی بھائی حسن مصطفیٰ کے، اور یہ شخصیتیں وہ جنہوں نے کسی کا کچھ بگاڑا نہیں ہے۔ بہت تاریخ سے حوالے سے میں عرض کروں بغیر اعتراض کے، آج ہماری دشمنی کیوں ہوگی بھائی؟ آپ سے اچھا کھاتا ہوں جب دشمنی ہوگی، آپ سے اچھا پہنوں گا جب دشمنی ہوگی، آپ سے اچھا مکان ہوگا جب دشمنی ہوگی، آپ کو ستاؤں گا جب دشمنی ہوگی۔ کیا کردار اہل بیت میں کہیں اچھا کھانا ملتا ہے؟ اچھا لباس، اچھا مکان، اچھی سواری؟ پھر لوگوں کو اسے دشمنی کیوں تھی؟ پھر لوگوں کو اسے دشمنی کیوں تھی؟ جب پوری تاریخ اسلام کو آپ نچوڑ لے کے آئیں گے تو پتا چلے گا صرف اس لیے دشمنی تھی، یہ مظلوم کے ساتھ کھڑے تھے، یہ ظالم کو برداشت نہیں کرتے تھے، یہ ہر مظلوم کی حمایت کے لیے اٹھتے تھے، تو کلیہ بن گیا۔ جب کوئی مظلوم کی حمایت کے لیے اٹھے گا تو اس آواز کو دبانے کی کوشش کی جائے گی، اس جلوس کو روکنے کی کوشش کی جائے گی، اس بیان کو روکنے کی کوشش کی جائے گی۔ جو طریقہ دور پیغمبر سے کربلا تک چلا تھا وہی بات حسین عزاداری کے خلاف چلا۔ عزاداری سے ہمیشہ اسی کو پریشانی رہی جو ظالم تھا، جو گناہگار تھا۔ ورنہ ان عزاداروں نے اس عزاداری میں کسی کا کیا بگاڑا؟ ماتم اپنا کیا، سینہ اپنا پیٹا، بھائی جان تورک اپنا بانٹا، ننگے پیر خود چلے، بچوں کو اپنے لاکے بٹھایا اور کسی کو ستایا بھی، کسی کو ستایا بھی۔ پھر یہ خاموش قوم اگر پیر کے نقشے قدم پہ چلتے ہوئے احتجاج کرتی ہے، سامنے والوں کو اعتراض کیوں؟ تو اس کا جواب علماء دیتے تھے جو میں نے آپ کو بتایا کہ حسین سے پریشانی کیا تھا۔ میرے استاد فرماتے تھے کہ ایک آدمی کوئی مال لے کے چلے اور وہ مال ایسا ہو کہ اگر وہ اپنے مقام تک پہنچا دے تو زندگیاں بیٹھ کے کھائیں، مطلب کوئی بھی ٹرین میں چلے صاحب اور چڑھنے کے بعد بیٹھے تھے مال لیے ہوئے، کسی نے اطلاع دے دی حکومت کو کہ انلیگل مال جا رہا ہے، اس میں وہ مال ہے کہ جس سے حکومت کا بھی نقصان ہے، انسانیت کا بھی نقصان ہے، قانون کے خلاف ہے۔ اب یہ جو صاحب مال لیے بیٹھے تھے انہیں تو اطمینان تھا نا کہ اگر یہ مال میں نے پہنچا دیا تو میری نسلیں بیٹھ کے کھائیں گی، میری نسلیں آرام سے کٹیں گی۔ اب جو یہ مال پکڑا گیا تو جس کا مال پکڑا گیا ہے وہ پکڑوانے والے سے محبت کرے گا یا دعوت؟ میں بہت ہلکے لہجے میں کہوں گا، اس انداز سے نہیں کہوں گا کہ آپ نہ سمجھ پائیں۔ مجھے صرف میرا مجمع بتاتے کہ جس کا مال پکڑا گیا وہ پکڑوانے والے سے اس کی اولاد سے محبت کرے گا یا دعوت؟ محبت نہیں کرے گا نا۔ اگر مال پہنچ جاتا تو بات ختم تھی۔ بس یہی مسئلہ تھا امام حسین علیہ السلام کا اور یزید ملعون کا۔ یزید جو خلاف اسلام لے کے مال جا رہا تھا، حسین نے شہادت دینے کے بعد اور زینب نے شہادت کے بعد گواہی دینے کے بعد جب اس مال کو پکڑا دیا، جب اس مال کو قبضے میں کرا دیا، اب آنے والی نسلیں اس درد کو برداشت نہ کر پائیں۔ کاش یہ مال نہ پکڑایا گیا ہوتا تو ہم کھل کے زندگی جی رہے ہوتے۔ آج کوئی ہو رہا ہے؟ آج دیکھیے عزاداری امام حسین کے خلاف عزاداری کر کیا رہے ہیں؟ کسی کو ستاتے، کسی کو تکلیف دیتے۔ ان مجلسوں میں جتنے باز و نصیحت کی باتیں ہوتی ہیں شاید کسی پروگرام میں نہیں ہو پاتی، مگر امت مسلمہ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ الزامات پر الزامات لگاتے ہیں، رونا کب تک روئیے گا؟ تو تم سے کہی گئی تو بات آپ کے سامنے کریں، کب تک روئیے گا؟ انسان کس چیز سے بنا ہے بھائی؟ مٹی سے۔ کربلا کی خاکی شبہ کس کے پاس ہے؟ کس سب کے پاس ہے اندر؟ جن کے پاس اصل ہے وہ دیکھتے ہیں کہ عاشور کے روز مٹی خون میں بدلتی ہے نہیں؟ بے شک بدلتی جی۔ تو استاد فرماتے ہیں جب تراب اپنا مزاج نہ بدلے، مٹی تراب کہتے ہیں جب تراب اپنا مزاج نہ بدلے
تو بت اور آپ اپنا مزاج کیسے بدلتے ہیں؟ اور ظاہر سی بات ہے یہ قوم اس کو رو رہی ہے. واقعی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ قوم اس شخصیتوں کو رو رہی ہے کہ جن کو رونے نہیں دیا گیا, ایک مقام پہ رونے نہیں دیا گیا. میں بالکل آج جس انداز سے پڑھتا ہوں اس سے الگ ہٹ کے آپ کو سنانا چاہتا ہوں تاکہ بات آپ تک پہنچے. ہم پر بہت سارے الزامات میں ایک الزام یہ بھی لگایا گیا کہ ہم نے مولائے کائنات کو نبی سے زیادہ بڑھا دیا, جبکہ اس منبر رسول سے پورے علماء کی موجودگی میں اس ریکارڈنگ کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ ہم مولائے کائنات کو مانتے ہی اس لیے کہ نبی نے کہا ہے. میں اسی طرح پڑھتا جاؤں گا. ہم مانتے ہی اس لیے کہ نبی نے کہا ہے. پھر الزام لگا دیا گیا کہ صحابیت کا احترام کبھی شیعہ قوم نہیں کرتی. یہ الزامات ہیں. میں آپ کو بات ہوا میں موقع ہے نا جواب دوں کہ شیعہ قوم صحابیت کا احترام نہیں کرتی. میں اپنے نوجوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو قوم تم سے یہ کہے کہ شیعہ کمیونٹی صحابیت کا احترام نہیں کرتی, سر اٹھا کے کہنا کہ امت مسلمہ کے کسی فرقے میں صحابی کے نام کی نماز ہو تو لاؤ. کاش پڑھتے ہوتے تو لطف اٹھاتے, کاش پڑھتے ہوتے تو لطف اٹھاتے. صحابیت کے نام کی نماز شیعہ قوم کے علاوہ کسی قوم پہ نہیں. کاش بات آپ تک پہنچ جاتی, کاش بات آپ تک پہنچ جاتی. اس کمیونٹی کے علاوہ کسی نے. اب آپ سب کو صحابی مانو تو الگ بات ہے. شیعہ قوم صرف اسے صحابی مانتی ہے جو جنازہ رسول میں رہا. میں تاریخ آپ کو ہلکا سے اشارہ دیتا چلوں نا. جو جنازے رسول میں رہے وہ صحابی. اب میں تاریخ کا رخ بدل رہا ہوں. میں نے کہا نا روز سنتے رہتے ہیں یوٹیوب پہ, بہت سنیے گا. میں مزاج تھوڑا سا حضرت علی شیعوں کے پہلے امام ہیں, خلیفۃ المسلمین ہیں. سب کے ساتھ ساتھ یہ بتاؤ کہ حضرت علی صحابی ہیں یا نہیں؟ تو پھر اس صحابی کو قتل کرنے والے پہ لعنت کیوں نہیں؟ دیکھیں میں بالکل طنز نہیں کر رہا ہوں, میں صرف تاریخ اپنے نوجوانوں کو سنانا چاہتا ہوں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ امیر المومنین جب صحابی ہیں تو کیا اس صحابی کو وہ درجہ امت مسلمہ نے دیا جو ہونا چاہیے تھا؟ رسول کی بیٹی اپنی جگہ, لیکن رسول کی بیٹی کو بھی صحابیت کی فہرست میں لائیں گے یا نہیں لائیں گے آپ؟ تو اس بیٹی کو امت مسلمہ نے وہ درجہ دیا. امام حسن مصطفیٰ نواسے ہیں, بیٹے ہیں, قرآن سے ثابت, لیکن صحابیت کی فہرست میں آپ لائیں گے یا نہیں؟ پھر ان کو وہ درجہ کیوں نہیں دیا گیا؟ امام حسن, امام حسین نواسے, بیٹے, بیٹی کے بیٹے, ان کو صحابیت کے درجے میں کیوں نہیں لایا ہے؟ نہ مانو امام, نہ مانو حق کے رہبر, نہ مانو خلیفہ, صحابیت کی کیٹیگری میں تو لاؤ. اور اگر صحابیت کی کیٹیگری میں لا سکتے ہو تو جب کسی صحابی کے نام پہ کام کیا جاتا ہے تو اس پہ اعتراض ہے, تو حسین کے نام پہ ہونے والی عزاداری پہ اعتراض کیوں؟ حسن کے نام پہ ہونے والے پہ اعتراض کیوں؟ علی کے نام پہ ہونے والی محفل پہ نام پہ اعتراض کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے یہ صحابیت سے بھی محبت نہیں کرتے, ایک لبادہ ہے جو ہمیں دکھاتے ہیں کہ محبت کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو نام اسلام میں داخل ہوئے ہیں اور ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. ورنہ جو رسول کو مانتا ہو وہ آلے رسول کو نہ مانے, جو رسول کو مانتا ہو وہ رسول کی اس بیٹی کو نہ مانے کہ جس کی آمد پہ رسول کھڑے ہو جاتے ہیں. امت مسلمان میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے, نوجوانوں سے, اس باتوں کو, یہ اعتراض کی حد تک باتیں نہیں ہیں, یہ طنز نہیں ہے, لیکن پوچھنا چاہتا ہوں کیا اس نبی پاک نے کہ جس نبی کی ایک ایک قدم, ایک ایک ہدایت ہمارے لیے نمونے عمل ہے, وہ نبی اس بیٹی کی تعظیم کے لیے اٹھے یا نہیں اٹھے؟ کتنا اٹھے؟ اس بیٹی کے در پہ آ کے سلام کیا یا نہیں کیا نبی خدا نے؟ اس بیٹی کے گھر آ کے 6 مہینے لگاتار اہل بیت نبوہ کہہ کے سلام کیا یا نہیں کیا؟ کیا تاریخ اسلام نہیں بھری ہوئی ان چیزوں سے؟ تو وہ روایتیں, وہ چیزیں اس قوم کو کیوں نہیں سنائی گئی؟ وہ چیزیں کیوں بیان نہیں کی گئی؟
وہ چیزیں اس لیے بیان نہیں کی جاتی کیونکہ اگر اہل بیت کا ذکر رہے گا تو ہمیشہ مظلومیت کی حمایت کے لیے لوگ کھڑے رہیں گے. جب بھی ذکر اہل بیت رہے گا ظالم کے خلاف ایک مورچہ کھولنے والی قوم کھڑی رہے گی. اور یہودی اور عیسائی قوم کبھی نہیں چاہتی کہ کوئی مظلوم کی حمایت میں کھڑا ہو. اور مظلوم کی حمایت میں اگر کوئی کھڑا ہوتا ہے تو اپنوں ہی کے کاندھوں پہ بندوق رکھنے کے بعد ان کا شکار کیا جاتا ہے اور ہم لوگ غافل ہو جاتے ہیں. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری مخالفت سے نہیں ہے. اپنے نوجوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں آج دنیا کے سب سے زیادہ ہتھیار بنانے والی کون سی قوم ہے؟ جی تو جو دنیا میں سب سے زیادہ ہتھیار بناتی ہے تو جو ہتھیار ابھی حکومتوں کے پاس نہیں آئے وہ ہتھیار آتنکوادیوں کے ہاتھ میں کہاں سے پہنچے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں مجھے ذرا جواب دو جو ہتھیار ابھی حکومتوں کے پاس نہیں وہ آتنکوادیوں کے پاس کہاں سے پہنچے؟ اس کا مطلب یہ ایک طرف تم دعویٰ یہ کرتے ہو ہم سپر پاور ہیں ہمارے لحاظ کے تمام نظام ہے جو تمہاری فیکٹریاں تم خود نہ بچا پائے وہ دوسروں کو کیا بچاؤ گے؟ یہ ہتھیار تم اس لیے ان آتنکوادیوں کو دیتے ہو تاکہ ان مظلوموں کو حملہ کیا جائے ان مظلوموں کا شکار کیا جائے. ایک طرف تم الزام لگاتے ہو شیعہ قوم نماز نہیں پڑھتی ایک طرف الزام لگاتے ہو ان کا قرآن سے کوئی واسطہ نہیں ایک طرف تم الزام لگاتے ہو کہ ان کا دین سے کوئی واسطہ نہیں اور جب تم بم باندھنے کی باری آتی ہے تو یا تمہیں مسجد ملتی ہے. پوچھنا چاہتا ہوں امت مسلمہ سے کہ جس پیغمبر اسلام کا آپ بھی کلمہ پڑھتے ہیں جس پیغمبر اسلام کا ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں جو آپ کا بھی رہبر ہے جو ہمارا بھی رہبر ہے اس میں اختلافات کی باتیں کہاں سے آ گئی؟ آج کوئی دین پہنچانے والا نہیں ملتا دین سمجھانے والا نہیں. ہم اپنی حد تک خوش ہیں وہ اپنی حد تک خوش ہیں لیکن ہمیں 2 قدم آگے بڑھنا پڑے گا کیونکہ ہم حسین ابن علی کے ماننے والے ہیں. ہمیں 2 قدم آگے بڑھنا پڑے گا کیونکہ ہم سید سجاد کے ماننے والے ہیں کیونکہ دین کے وارث ہم ہیں دین کے نمائندے اب ہم ہیں. رہبر نے ہمارے اماموں نے دین کو پہنچانے کی ذمہ داری ان عزاداروں کے کاندھے پہ ڈالی ہے تو جن عزاداروں کے کاندھوں پہ دین کے پہنچانے کی ذمہ داری ہوگی وہ 2 بات سنے گا وہ 2 باتیں برداشت کرے کیونکہ مال ہمیں دین کا پہنچانا ہے اور اس عزاداری کی حساب سے پہنچانا ہے. آج جو دنیا کہتی ہے اس عزاداری کا فائدہ کیا ہوا یاد رکھیے گا ان جلوسوں پر عزاداری کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ آج توہین رسالت کرنے والے مل جاتے ہیں حسین کے خلاف بولنے والا نہیں ملتا. بہت بڑی بات ہے یہ کہاں شام تک پہنچ جاتی کہاں شام تک پہنچ جاتی آج برابر توہین رسالت ہو رہی ہے کیونکہ دنیا جانتی ہے یہ قوم توہین رسالت پہ نہیں بولے گی مگر زینب نے ان جلوس اور مجلسوں کی بنا ڈال کر ہر یزیدیت کی نسل پہ پیر لگا دیا. اب کوئی کہنے کو تیار نہیں کہ یزید ہمارا تھا. سلام علیہ وسلم ان کی کردار دیکھیے آج جس کا منہ آتا ہے وہ کچھ بھی بول کے چلا جاتا ہے کہ ایسے آؤ نا آپ یہ نہ دیکھو شیعہ کیا کرتے ہیں شیعوں کے عقائد دیکھو کتابوں میں یہ کیا کتاب ہے. ہمارے کسی عمل سے آپ کسی قوم کو بدنام نہیں کر سکتے. جس طرح آج آپ مسلمانوں کے حق میں ہونے کی دلیل کیا ہے بس میں اشارہ کر رہا ہوں آپ کے حق میں ہونے کی دلیل کیا ہے آپ کہیں ہمارے حق میں ہونے کی دلیل قرآن مجید ہے تو دوسرے دھرم کے والوں کے پاس بھی ان کے اوتار اور کتابیں موجود ہیں. آپ کے حق میں ہونے کی دلیل کیا ہے آپ کے اوتار آپ کے ان کے نبی امام تو ان کے پاس بھی ان کے اوتار موجود ہیں. پھر کسی بھی قوم کے حق پہ ہونے کی دلیل کیا ہوتی ہے؟ حق پہ ہونے کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ جو کتابوں میں پایا جائے وہی اوتار میں پایا جائے جو اوتار کی زندگی ہو وہی کتاب میں پایا جائے. یہ حق پہ ہونے کی دلیل ہے. اسلام کے حق پہ ہونے کی دلیل یہ ہے جو قرآن میں لکھا گیا وہی اہل بیت نے انجام دیا جو اہل بیت انجام دیتے آئے وہی قرآن کی آیتیں بنتی نظر آئیں. آپ ایک جگہ دکھائیں کہ قرآن کچھ کہتا ہو اہل بیت کچھ کہتے ہو اہل بیت سخاوت کرتے تو آیتیں نازل ہوتی ہیں آیتیں نازل ہوتی ہیں تو اہل بیت زکات دیتے ہیں روٹی آتی ہے تو آیتیں آتی ہیں روٹیاں جاتی ہیں تو سورے آتے ہیں یہی تو عمل ہے. تو میں اپنی کمیونٹی سے 5 منٹ کے لیے بات کرنا چاہتا ہوں جب کسی قوم کے حق پہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ جو کتاب میں ہے وہی کردار ہو جو کردار ہے وہی کتاب ہو تو آپ کے حق پہ ہونے کی دلیل بھی جبھی بنی جائے گی جو آپ کے نبی اور امام کہے وہی آپ کے معاشرے میں پایا جائے جو معاشرے میں پایا جائے وہ کتابوں میں پایا جائے. اللہ کے دین بالکل
ہماری زندگیوں میں کچھ پایا جاتا ہے. رات کو مجلس کے بعد جب گھر جانا تو ذرا سوچنا کہ ہمارے کس عمل سے اہل بیت کا عمل ملتا ہے, یا اہل بیت کے کون سے عمل سے ہمارا عمل ملتا ہے. کیا ہم اپنی اولاد کی تربیت محبت اہل بیت پہ کر پائیں؟ کیا ہمارے دسترخوان ہمارے گھر کا معاشرہ اہل بیت کے معاشرے کی طرح بن پائے؟ میں اپنے نوجوانوں کو تھوڑی دیر خطاب کروں گا. جو مجھے ہجوم ہوا تو میں نے عرض کر دیا, آپ کے سامنے جو اعتراضات جو سوالات تھے وہ آپ تک میں نے پہنچا دیا. میں اپنے نوجوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں, کیا تم نے کبھی ماں باپ کا احترام اس طرح کیا جس طرح قرآن نے کہا تھا؟ کیا آج معاشرے میں یتیم کو وہ حق دیا جا رہا ہے جو قرآن کہتا ہے؟ آج پڑوسی کو ان حقوق کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے جسے اسلام ہم سے اٹھتے در کرتا ہے؟ کیا آج نماز بھی اس طریقے سے نماز پڑھی جاتی ہے شریعت کا حکم ہے؟ آپ نے کبھی غور کیا کہ جب نمازیں گھروں میں ہوتی تو مسجدیں کیوں بنوائی گئی؟ جب میں حسین اشارہ دینا چاہتا ہوں اس معاشرے کے لیے تاکہ یہ پیغام بھی تک پہنچ جائے کہ بھائی جب نمازیں گھروں میں ہو سکتی ہے تو مسجدیں کیوں بنوائی گئی؟ اسراف نہیں ہے؟ اور اس کے بعد بھی مستحب مسئلہ کیا ہے کہ واجب نمازیں جماعت سے محلے کی مسجد میں پڑھو. آپ رہتے ہیں اس علاقے میں شیرکوٹ کے جس محلے میں آپ رہتے ہیں, آپ پہ مستحب ہے کہ اپنے علاقے کی مسجد میں واجب نماز پڑھیے گا, محلہ چھوڑ کے نہ پڑھیے گا. اسلام بتا رہا ہوں اسلام کیا چاہتا ہے. میں نے اپنی بات پہنچا دی, مجھے پہنچا. اسلام کیا چاہتا ہے؟ ہم ایک گاؤں کے رہنے والے, شہر کے رہنے والے 5 مسجدیں ہیں, لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ واجب نماز اپنے علاقے کی مسجد میں پڑھنا. شریعت کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ کا کیا فائدہ ہے؟ علاقے کی مسجد کہتے کسے ہیں؟ کا علاقہ بنتا کیسے؟ کا ایک باپ نے شادی کی, مرد نے شادی کی, اولاد ہوئی, بچے ہوئے, 1 2 3 محلہ بننے لگا, گھر بننے لگے. ایک باہر والی آنے کے بعد اتنا اثر انداز ہو گئی کہ اختلافات کی ایک دنیا کھڑی ہو گئی, دیوار کھڑی ہو گئی. یہ حقیقت ہے, آپ سمجھیے اس بات کو جو میں آپ تک بات پہنچانا چاہتا ہوں. شریعت کیا کہتی ہے کہ مستحب ہے واجب نماز جماعت سے علاقے کی مسجد میں پڑھو. آپ سوچ رہے ہو کہ ہم جماعت پڑھنے جا رہے ہیں؟ میں مثال دیتا ہوں, 3 بھائی ہیں اور تینوں بھائی ایک گھروں میں رہتے ہیں, مگر شاید شکل نہ دیکھ پا رہے ہوں, شاید مل نہ پا رہے ہوں, شاید ملاقات کا موقع نہ مل پاتا ہو, شاید چچا کے بچے سے نہ مل پائے کیونکہ اگر ملے تو گھروں میں اختلاف ہو جائے. شریعت کا مت گھبراؤ, انتظام جب پیدا میں نے کیا ہے تو ملوانے کی راہیں بھی میں ہموار کروں گا. شاید وہاں بیدار ہو جائیں گے, بات آپ تک پہنچ جائے گی. ہم سمجھ رہے تھے کہ شریعت مستحب نماز واجب نمازیں مسجدوں میں پڑھوا کر اپنا مرتبہ بیان کروا رہی ہو. میں اپنے مرتبے کی فکر نہیں کرتا, تم سب سجدہ کرنا چھوڑ دو, خالق خالق رہے گا, خالق خالق رہے گا, معبود رہوں گا. میں تو دنیا کو پیغام دینا چاہتا ہوں, ادھر محسن کے اللہ اکبر جو تمہیں خیال آ جائے سب سے بڑا وہ ہے. جب پہ لا الہ الا اللہ خیال آ جائے اس کے علاوہ کوئی نہیں. جب کہتے محمد رسول اللہ تو سیرت نبی تمہارے سامنے آ جائے. جب کہتے علی ولی اللہ علی کا کردار تمہارے سامنے آ جائے. اب تو مصلی عبادت کر, باوضو ہونے کے بعد مسجد میں قدم رکھنے لگو. چھوٹا بھائی بھی مسجد میں چڑھے, بڑا بھائی بھی مسجد میں چڑھا, ملنا بھائی لوگ سمجھ رہے تھے نماز ہو رہی ہے. شریعت نے کہا نماز عبادت کا نام نہیں ہے, رشتوں کو مضبوط کرنے کا. شریعت یہی کوئی رکے گی. شریعت نے کہا بات تو گئے ہوئے صفے لگا. اب سب کیسے لگے گی؟ ایک یہاں ایک وہاں. سب کیسے لگتی ہے؟ سب کیسے لگتی ہے؟ شاہ نے اب کاندھے سے کاندھا ملا,
دیکھیں شریعت کہاں تک بھائی چارگی قائم کرنا چاہتا ہے. کیا کاندھے سے کاندھا ملا لو اب پڑھو سورہ, اب کن بدلہ کہہ کے کرو نیت, اب پڑھو سورہ, سورہ میں اس کی ہم, اس کی رزاقیت, اس کے مالک یوم دین, ساری چیزیں پڑھنے کے بعد اب نماز پوری کرو. نماز ہو گئی, نماز ہو جائے گی. آپ سلام پڑھو. کیا ہے سلام؟ میں نماز نہیں پڑھ رہا ہوں, میں تو اشارہ دے رہا ہوں. سلام کیا ہے؟ السلام علینا وعلا. اب پروردگار کہہ رہا ہے تو کتنی دیر کھڑے ہو, 2 رکعت تو پڑھی ہے نا کم سے کم. اچھا بتاؤ کہ اگر اتنا موقع مل جائے ناراض لوگوں کو ساتھ رہنے کا تو کچھ اثر آئے گا نہیں آئے گا؟ ایک ہی ماں کی کوکھ میں پلے ہیں, ایک ہی غذا رہی ہے, کچھ تو حکمت آئے گی نا. اب شریعت نے کہا نماز ہو گئے, مسافہ کرو. اب مسافہ کرو کیونکہ بلا تو لیا, اب بولے کیسے؟ ہمیں یہی تو مجالت ہوتی نا, ہم بولے کیسے. میں نے کل عرض کیا تھا نا, اسلام نے ہر کلام سے پہلے سلام رکھا ہے تاکہ جھگڑا ہی ختم ہو جائے, تاکہ جھگڑا کا بولے کیسے. کہا نہیں ایسا نہ بولو, مسافہ ملاؤ, شیک ہینڈ نہیں, مسافہ کرو. تب مسافہ میں کیسے بولو؟ پر رک جاؤ, بھیجو درود محمد و آل محمد پر. شریعت نے کہا میں نے اتنا کام کر دیا, گھروں سے بلا کے مسجد میں کھڑا کر دیا, مسجد میں لا کے کاندھے سے کاندھا ملا دیا, کاندھے سے کاندھا ملا کر ایک سال کھڑا رکھا, ایک سال جھکایا, ایک سال سجدے میں کیا, پھر اٹھایا, پھر جھکایا, پھر سجدے میں رکھا. اور جب 2 سجدوں میں رکھا تو علی کے لہجے میں وہ بات بھی پہنچا دی, یہ 2 سجدے اس لیے جب پہلا سجدہ کرو تو یقین ہو مٹی سے بنے ہو, پھر دوسرا سجدہ کرو یقین کرو مٹی میں جانا ہے. جب دونوں سجدے کرا لیے تو اب مسافہ کرو. بولنے کی ہمت نہیں نا, بھیجو دور تو بھیجی. اب جو آدمی ہاتھ ملنے کے بعد, اتنے قریب آنے کے بعد آل رسول پہ درود بھیجے, پھر بھی نہ بولے, پھر بھی خیریت معلوم نہ کرے. اب شریعت سے بڑھ کر پھر علماء نے سہارا دیا, کب نماز کے بعد مسافہ کرنا اور پھر مرحومین کے لیے فاتحہ پڑھنا. یہ دیکھیں بڑے اہم مقام پہ لے آیا ہوں, کاش یہ بات آپ تک پہنچ جائے. کہا یہ مرحومین کے لیے فاتحہ کیوں؟ کہا کیونکہ نئی نسل ہے, شاید بزرگوں کو بھول گئی ہو کہ کتنی محنت سے پالا تھا, کیسے بستیوں کو آباد کیا تھا, کیسے قوموں کی زندگی کی دعائیں مانگی تھی. جب مرحومین کو فاتحہ پڑھو گے تو کوئی تو ہو جو تمہیں بتائے کہ بزرگوں نے کتنی قربانیاں دے کر تمہیں بچایا ہے. اب ہم ان مرحومین کو کتنا بھولے ہوئے, کتنا بھولے ہوئے مرحومین. شب جمعہ کے علاوہ کبھی فاتحہ پڑھتے ہیں؟ کتنی بار کھانے میں فاتحہ پڑھ کے ہم مرحومین کو نظر کرتے ہیں. ماں مر گئی, باپ مر گئے, بہن چلی گئی, بھائی کا انتقال ہو گیا, کتنا یاد آتا ہے. کیا کیا ہے مرنے والے کی اولاد کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہے؟ اجازت ہے 2 منٹ بول. مرنے والے کہ یتیم کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہے؟ خدا یتیم کا ساتھ میں نے ایک واقعہ پڑھا جس واقعے نے میری روح جھنجھوڑی ہے, اس کے بعد میں پڑھتا ضرور ہوں جب مجھے موقع ملتا ہے. جب باپ زندہ ہوتا ہے نا اور ایک ماں زندہ ہوتی ہے تو بچوں کو بڑی ڈھارس ہوتی ہے. اور ایک جگہ مفکر کی میں نے بات پڑھی تھی, ماں کو مرنے سے خطرہ نہیں لگتا تھا, ماں کو احساس ہے میرے بعد میری اولاد کو پالے گا. نوجوانوں اپنے ماں باپ کو کبھی فراموش نہ کرنا. اور اگر ماں باپ سے محبت میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں نوجوانوں سے, کبھی ماں باپ کی محبت میں انہیں شاپنگ کرانے لے گئے؟ کبھی کاروبار سے تھک کر آئے ہو, ماں باپ کے ٹانگوں کو دبایا ہے؟
کیا سمجھتے ہو کہ پیسہ دے دیا حق ادا کرتی ہے؟ جن ماں باپ نے تمہیں اپنی حیثیت سے بڑھ کے کھلایا ہو. میں نوجوانوں سے 5 منٹ بول رہا ہوں، میرے دل موقع ملے نہ ملے کبھی پوچھنا چاہتا ہوں. کبھی یہ توفیق ہوئی ہے کہ باپ آفس سے تھکا ہوا آیا ہو، فرمائشوں کا ڈھیر لگانے سے پہلے کبھی اس باپ کے قدم دبائے ہیں؟ رات کو اس کے سرہانے بیٹھنے کے بعد اس کا ماتھا دبایا ہو؟ وہ ایک ماں جو صبح سے اٹھنے کے بعد رات تک، میرے پاس الفاظ نہیں ہے، ایک نوکرانی کی صورت میں تمہارا خیال رکھ رہی ہے. اس ماں سے کبھی پوچھا ہے کہ کوئی حاجت؟ جبکہ میں نے تاریخ اور انسانی کی کتاب میں پڑھا ہے کہ ماں باپ سے جب پوچھو گے تو جواب آئے گا بیٹا سب کچھ، بیٹا سب کچھ. وہیں میں نے نوجوانوں سے پوچھا کہ جو اپنے ماں باپ کو شاپنگ کرانے لے گئے، میں نے کہا بیٹا کبھی کسی تہوار پہ یہ توفیق ہوئی ہے کہ ماں باپ کو بھی کسی مال لے جاتا، کسی دکان لے جاتا، کسی اچھے سے ریسٹورنٹ میں لے جاتا؟ اور اگر نہیں لے جا سکتے تو اس ماں سے جدا ہوئی اس کی بیٹیوں کو گھر پر بلا کے کبھی ماں باپ کے ساتھ دسترخوان پہ بٹھا کے ان بہنوں کو عزت دے دیتے جن کا تم حق کھا رہے ہو. میں نے بات بہت بڑی کہی ہے، پتہ نہیں کتنے ذہنوں تک پہنچے گی. میں نے بہت بڑی بات کہی ہے، مجھے معاف کرنا، مجھے نہیں معلوم کتنے ذہنوں تک پہنچے گی. وہ ماں اور وہ باپ اگر اپنے بچے ہوئے پیسے سے کچھ اپنی بیٹی کو دے دیں تو تمہاری آنے والی گھر میں ان پر کیا ظلم کرتی ہے کبھی سوچا؟ کیا تاریخ اسلام میں یہی کردار جناب خدیجہ کا؟ کیا یہی کردار جناب فاطمہ کا اپنی بہوؤں کے ساتھ؟ کیا ان کے بیٹوں کا کردار یہی تھا؟ پھر ہمارے مجلسوں کو فائدہ کیا؟ میرے ماں باپ نے جو الگ ہٹ کے میں آپ کے سامنے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں، پھر جب آپ اپنے ماں باپ کو کبھی دکان پہ لے جاؤ تو ایک چیز کو محسوس کیجئے گا، جب وہ ہمیں بچپنے میں لے کے جاتے تھے تو ہم اپنی پسند دیکھتے تھے، مگر بوڑھے ماں باپ اگر تمہارے ساتھ چلے گئے تو تمہاری حیثیت دیکھیں گے. کبھی کوئی تحفہ لائے ماں باپ کے لیے؟ کہاں ہو؟ کہاں تک کسی نے میں اپنی ماں کا حق ادا کرنا چاہتا ہوں، پتہ چل گیا ماں کو یہ حق ادا کرے گا، رات کو بستر پہ لیٹا تو پانی ڈال دیا، کربٹ بدلی پھر پانی ڈال دیا، چیخ کے اٹھا اماں یہ کیا کر دیا؟ اب بیٹا سنا ہے حق ادا کرنا چاہتے تھے، سنا ہے حق ادا کرنا چاہتے تھے. کتنی دیر ہمارا نوجوان ماں باپ کے ساتھ بیٹھتا تھا؟ موبائلوں پہ رہتے ہو، آفس سے کتنی بار ماں یا باپ سے بات کر لیتے ہو ویڈیو کال پر؟ جب کہ زندگی ان کی دعاؤں سے بدلے گی. ماں باپ کو احتیاج نہیں، میں نے نہ جانے سینکڑوں ماں باپ کے انٹرویوز کی ہیں اور باتیں کہ میں پوچھا تمہیں کیا کہ اولاد سے کچھ چاہیے؟ ہر ماں باپ نے ایک ہی جواب دیا، بس اس کی خوشی چاہیے، اسی اطمینان چاہیے. میرے نوجوانوں یاد رکھو، آج تم جوان ہو گئے اپنے ماں باپ کا خیال نہیں رکھو گے، کل تمہیں بھی بوڑھا ہونا، کل تمہیں بھی بوڑھا ہونا. میں کہنا چاہتا ہوں ان جوانوں سے جن کے ماں باپ بھی دنیا سے جا چکے ہیں، اپنے ماں باپ کو پارے خیر میں فراموش نہ کرنا. اور روایتوں میں آتا ہے کہ جب ایک شخص روتا وہ حضور کی خدمت میں پہنچا، حضور بڑا پریشان ہوں، حضور بڑا پریشان ہوں. کہا جا اپنے حق میں ماں سے دعا کرا. کہا حضور ماں نہیں ہے. کہا جا ماں کی قبر پہ جا. کہا ماں کی قبر کا پتہ نہیں. کہا قبرستان میں جا کے نشان بنا اور اس نشان پر بیٹھ کے کہ پروردگار میری ماں کے صدقے میں میری نجات کر دے. ہمارے نوجوان ماں باپ کو بھولی ہوئی اور اس کے بعد پھر یتیموں کے ساتھ سلوک. معاف کرنا میرے عزیزوں، یتیموں کے ساتھ سلوک. ایک بچہ حالت تصور میں کہتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کا یوم ولادت قریب ہے. سن لینا میرے عزیز، آپ کا یوم ولادت قریب ہے قبلہ، اور
اس بار میرے پاس نیا لباس نہیں جو آپ کے یوم ولادت پہ پہن سکوں. جملے سنیے گا. مگر گھبرانے کی کوئی بات نہیں رسول اللہ، مجھے یہ احساس ہو گیا ہے کہ میں یتیم ہوں. مجھے یہ احساس ہو گیا ہے کہ میں یتیم. پھر شمع نکالتا ہے، کہتا ہے لیکن کوئی بات نہیں رسول اللہ، میں آپ کے روزے ولادت کسی شمع کو روشن کروں گا. اور اب جو یہاں پہ جملے ہیں وہ جملوں نے میری روح کو جھنجھوڑا. اور جملہ کہتا ہے یا رسول اللہ یتیم تو آپ بھی تھے، مگر میں نے تو پڑھا ہے کہ آپ کے چچا نے اپنی اولاد سے زیادہ آپ کو چاہا. اپنی اولاد سے زیادہ آپ کو چاہا. ابھی سے خیال آتا ہے کہ یا رسول اللہ اپنی اولاد سے اچھا آپ کو کھلایا. بھائی کہتا ہے کہ یا رسول اللہ لیکن جب سے میرا باپ مرا ہے مجھے معاشرے میں عزت نہیں دی گئی، میرا اسکول مجھ سے چھین لیا گیا، نیا لباس مجھے نہیں دیا گیا. یکا سے خیال آتا ہے کہ چلو میں اپنے امام کی خدمت میں عریضہ لکھوں. میرے عزیزوں یتیموں کا خیال رکھنا. آج ہمارے معاشرے میں کتنے ایسے یتیم ہیں، ہمارے خاندانوں میں کتنے یتیم ہیں، کیا ہم ان کو وہ حق دے پا رہے ہیں؟ ہم اپنے پرانے کپڑے بھی نہیں پہنچا پاتے. معاف کرنا میرے عزیزوں، یہ میں بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ کسی یتیم کو نہ رلانا کرنا، کسی بے سہارا کو نہ رلانا. پھر ایک معاشرے کی دکھتی رکھ پہ ہاتھ رکھ رہا ہوں، کاش آپ تک بات پہنچ جائے. عورت کا انتقال ہو، برادری کھڑی ہو جاتی ہے مرد کی شادی کراؤ. مرد مر جائے عورت کا کوئی غصہ نہیں. خاموش ہو سکتا ہے پورے ملک میں. یہ سوال قائم کر رہا ہوں امت مسلمہ پر، اپنے لوگوں پر. کیا آج ہم وہی سلوک کر رہے ہیں جو ایک بہن کے ساتھ ہمیں سلوک کرنا چاہیے تھے، جو ایک شریک حیات کے ساتھ ہمیں سلوک کرنا چاہیے تھے؟ ہم کس مقام پر ہیں؟ نماز کا حق ہم ادا نہیں کر پا رہے، روزے کا حق ہم ادا نہیں کر پا رہے، پڑوسی کا حقوق ہم ادا نہیں کر پا رہے، رشتوں کی تحفظ ہم نہیں کر پا رہے، حتیٰ کہ عزاداری امام حسین کا بھی حق ادا نہیں کر پا رہے. ایک مجلس کر لینا آپ نے سوچا حق ادا ہو گئے؟ نہیں، حق ادا جب ہوگا جب جس محلے سے گزر جاؤ وہاں حسینیت کے نعرے لگوا دو. اپنوں میں بیٹھ کے نعرے لگانے کا عمل کی بات ہوئی ہے. اہل بیت کا قافلہ کربلا کے بعد جہاں سے گزرا، پتھر گرے، پھول برسے، ہمارے جلوس نکل جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا. ہم تو اعتراضات کی بارش کرتے تھے. آج ہم کس اس پر ہیں؟ کوئی یتیم کا پرسان حال نہیں، کوئی ان بہنوں کا حق دینے والا نہیں، کوئی تلاوت قرآن کا سلیقہ رکھنے والا نہیں. میں نے اپنی باتوں کو ختم کیا. کاش آپ تک یہ باتیں پہنچ جائیں اور ان باتوں پر غور کر سکوں یتیم کے کیا حکم. امیر المومنین یتیموں کے ساتھ کس طرح پیش آتے تھے، ہمارے حضور یتیموں کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے. ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑنے کو تیار ہیں، برداشت نہیں ہے ہمیں. ہوتی ہے برداشت بھائی؟ میں بھی آپ کو دو جملے کہتا ہوں، آپ میرے گریبان پکڑنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر میرے آپ سے مفاد وابستہ ہیں، جو لوگ کہتے ہیں ان کے لیے کہتا ہوں کہ مولانا ہم سے برداشت نہیں ہوتا. مولانا لوگ کہتے ہیں ہم سے برداشت نہیں ہوتا. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک نوکری کرنے والا اپنے ادھیکاری کی بات برداشت کرتا ہے نہیں کرتا؟ ایک دکان پہ بیٹھنے والا سیلز مین ایک کسٹمر کی بات برداشت کرتا ہے نہیں کرتا؟ ایک گاڑی چلانے والا ڈرائیور اپنے کسٹمر کی بات برداشت کرتا ہے نہیں کرتا؟ اس کا مطلب برداشت کرنا آتا ہے، بس فکر یہ ہوتی ہے کہ کس کی کرنی ہے. یہ میں ان نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں کہ جنہیں باپ کی بات برداشت نہیں ہوتی، بڑے بھائی کی بات برداشت نہیں ہوتی، چچا کی بات برداشت نہیں ہوتی، کاش تمہیں اتنا احترام ہوتا. یہی وہ بھائی ہوگا کہ جس کے لیے مولا نے فرمایا پانی کتنا ہی خراب ہو جائے مگر آگ بجھانے کے کام آتا ہے. کاش آپ تک پہنچ جاتی. محمد یہ نوجوان پوری نسل کس کے
میں آپ کا دوست ہوں، قبلہ آپ میرے دوست ہو. لفظ دوست کو بدنام کر دیا. مولا کائنات سے پوچھو دوستی کسے کہتے ہیں، پیغمبر سے پوچھو دوستی کسے کہتے ہیں. سنیے میرے عزیزو، 5 منٹ لوں گا پھر مسائل کی طرف چلوں گا. دوستی کہتے ہیں کس کو ہے؟ مولا کائنات سے پوچھا مولا دوست بہتر ہے یا بھائی؟ جلدی جلدی سناؤں گا آپ کو. دوست بہتر ہے یا بھائی؟ مولا نے فرمایا بھائی اگر دوست ہو. نہیں میرے سے بھائی اگر ہمارا فرق کیا ہے؟ کا دوست اور بھائی میں وہی فرق ہے جو ہیرے اور سونے میں ہوتا ہے. کا دوست ہیرے کے مانند ہے، ٹوٹ کے جڑے گا نہیں. بھائی سونا ہے. آئے 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 کاش کاش سمجھ لیں، بھائی سونا ہے. پھر اس کے بعد مولا نے فرمایا مولا دوست ہم کہتے ہیں ہم دوستی کے خاطر ماں باپ سے جھوٹ دوستی کے خاطر. ہمارا سب سے اچھا دوست کون ہوتا ہے؟ جو ہماری باتوں کو چھپائے. سب سے اچھا دوست کون ہے؟ جو ہمیں دین سے دور کر دے. سب سے اچھا دوست کون ہے؟ جو ہمیں معاشرے میں لڑا دے. یہی تو دوست سب سے اچھا ہے. آئیے اسلام سے پوچھتے ہیں، بانیے اسلام سے پوچھتے ہیں دوست کسے کہتے ہیں. مولا نے فرمایا دوست کوئی جو آئینے کی طرح ہو. یہ آخری بات ہے میری میرے دل پھر مذاق کر چلا جاؤں گا. دوست کوئی جو آئینے کی طرح ہو. کہا مولا آئینے کی طرح ہو کیا مطلب، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہ آئینے کو رکھو سامنے اور اس کی صفت تلاش کرو. آئینے کی پہلی صفت یہ جھوٹ نہیں بولتا. نہیں پہنچی بات. میں نے یہاں شیشہ لگایا، شیشے میں میں نے دیکھنا چاہا کہ میں دیکھوں کیسا لگ رہا. تو آئینے نے کیا بتایا؟ سر پہ امامہ، چشمہ، قبا. یہی تو بتا رہا ہے، یہی تو بتائے گا آئینہ. کیا اس سفید کو کالا کر دے گا آئینہ؟ دوستی کے خاطر ماں باپ کو بھولنے والوں، دوستی کے خاطر عزاداری کو فراموش کرنے والوں، دوستی کے خاطر رشتوں کو پامال کرنے والوں، دوستی کے خاطر جنت چھوڑ کے جہنم میں جانے والوں، مجھے بتاؤ کیسے اتنے دوست ہیں، کتنے اتنے دوست ہیں جو سچ بولتے ہوں. آئینے کی دوسری صفت دوست ہٹے دوسرا ہے غیبت نہیں کرتا. میں اس سے آسان لفظوں میں کیا بتاؤں. ایک ہٹے دوسرا ہے غیبت نہیں کرتا. ہمارے پاس ہے کوئی ایسا دوست جو ہم سے ہماری بات کرتا ہو؟ دوستی کہتے اسے جہاں غیبت شروع ہوتی ہے. نہیں نہیں میرے نوجوانوں یہ خلاف فطرت بات ہو رہی ہے تو آپ تھوڑا سا عجیب طریقے میں سن رہے ہیں. آپ بتائیں کہ آئینے کے سامنے میں کھڑا تھا، ہم ہٹے میرے چھوٹے بھائی آ گئے اظہر صاحب. اب اظہر صاحب کو ہم نے دیکھا تو اظہر صاحب کو بتایا کالا لباس ہے. اب یہ ہٹے تو پھر ہم آ گئے، ہم لاکھ پوچھے بتائیں کیا پہنا تھا. ہے کوئی ایسا دوست آپ کے پاس؟ ہے کوئی آپ کے پاس ایسا دوست؟ ایک حسین نتیجہ دوں گا. اب تو آئینے کی تیسری صفت کیا ہے؟ پہلی صفت جھوٹ نہیں بولتا، دوسری صفت غیبت نہیں کرتا، تیسری صفت کیا ہے آئینے کی؟ ہم نے پوچھا آئینے سے کیا پہنا تھا، جب نہ بتایا تو ہم نے پتھر لیا اور توڑ دیا. اب جو ٹوٹا تو ٹوٹی ہوئی کرچوں میں دیکھا، سر پر پھر بھی امامہ، آنکھوں پہ پھر بھی چشمہ، بدن پہ پھر بھی کالا لباس. یہ ہوتی ہے بغیر دوستوں کی پہچان کہ دوستی ختم بھی ہو جائے. اے میرے نوجوانوں بیدار ہو جاؤ. اگلا جملہ جو میں دینا چاہتا ہوں بیدار ہو کے سنیے گا. جو آپ دوست ڈھونڈ رہے ہے کوئی ایسا دوست جو دوستی ختم ہونے کے بعد بھی سچ بولے، جو دوستی ختم ہونے کے بعد بھی جھوٹ نہ بولے. آئینے کی مثال دی امیر المومنین نے کہ اگر آئینے کو توڑ بھی دو گے تو آئینہ اپنی صفت نہیں بھولے گا، آئینہ سچ بولے گا. اب جو لوگ کہتے ہیں پھر علی فلاں فلاں کی مدد کیوں کرتے تھے، علی اس لیے مدد کرتے تھے، علی اسلام کے دوست تھے، علی نے نہیں چھوڑا، انہوں نے چھوڑا. ہے کوئی تمہارے پاس ایسا دوست؟ جب نہیں ہے تو بھائی کو دوست بنا لو، جب نہیں ہے تو ماں کو دوست بنا لو، جب نہیں ہے تو باپ کو دوست بنا لو. مگر ان کا حق بڑی محنت سے پاتے ہیں.
اپنا پیٹ پال کے پالتے ہیں، اور کبھی یہ نہ کہنا کہ دیا کیا ہے۔ میرے استاد ایک جملہ کہتے تھے، ماں باپ نے اگر کچھ بھی نہیں دیا تو تمہیں اپنا نام دے دیا ہے۔ بہت ہلکے لہجے میں بات کریے، بہت ہلکے لہجے میں، کیونکہ اگر یہ ماں باپ کا نام نہ ہوتا نا بھائی تو سر اٹھا کے نہ جی پاتے۔ وہیں سے ایک مفکر نے ایک جملہ کہا کہ اگر تمہیں یہ احساس ہے کہ تمہارے ماں باپ نے کچھ نہیں دیا تو اتنی محنت کرنا کہ تمہاری اولاد بھی تمہیں نہ دکھا پائے۔ کاش آپ تک بات پہنچ جاتی، کاش آپ تک بات کہ تم نے دیا کیا ہے اور کیا چاہیے۔ اچھا، جس نے سب کچھ دیا ہم نے اسے کیا دیا؟ جس نے ہمیں سب کچھ دیا اسے ہم نے کیا دیا؟ جس نے آنکھیں دی ہیں، دانت دی ہیں، جسم دیا ہے، وجود دیا ہے، اس کو ہم نے کیا دیا؟ خود جن اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں عزت دی ہے، ہم نے انہیں کیا دیا؟ سمجھ رہا ہوں اپنی بات کو، مذاہب کی طرف جاؤں گا میرے سے۔ زندگی میں ہم نے ان سے مانگا ہے، مانگا یا نہیں مانگا؟ کیا کیا نہیں مانگا آپ نے ان سے؟ سب کچھ مانگا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اور روز محشر کبھی علی نے پلٹ کے کہہ دیا کہ میں نے تو تمہیں سب کچھ دیا تو تم نے مجھے کیا دیا؟ میرے نام پہ تو زندگی بھر کھایا، میرے نام پہ کسی کو کیا کھلایا، میرے نام پہ تو زندگی بھر عزت دی، میرے نام پہ کس کو تم نے کبھی عزت دی؟ ارباب عزت، ہم سے مجلس ختم ہو چکا۔ اللہ ان مجالس کو کرانے والوں کو سلامت رکھے، ماتم داروں کو دین سکھائے، ماؤں بہنوں کا احترام کی توفیق ہمیں دیتے نظر آئے۔ عزاداری میں کبھی کوئی کنجوسی نہ کرنا، ہدیے میں کبھی کوئی کنجوسی نہ کرنا، نام حسین میں جتنا بانٹ سکو بانٹیے گا، خیال رکھنا بس حق و حلال کا ہو، جتنا بانٹ سکو بانٹیے گا۔ موقع مل جائے تو کربلا پہ چلے جائے، اور اگر وہاں نہ جا پاؤ تو اپنے علاقے کی کربلا کو چلے جایا، کیونکہ جو شخص اپنے بدن کی کربلا نہیں جاتا حسین سے اپنی کربلا نہیں جاتا۔ ان تازیوں کا احترام کیا کرو، ان جلوسوں کا احترام کیا، ان بزرگوں کا احترام کر لینا۔ میں نے 5 دن آپ کی سما خراشی کی ہے، واقعی میں وہ حق ادا نہیں کر پایا جو ادا ہونا چاہیے تھا، مگر جتنا پڑھا میرا رب جانتا ہے کہ دل سے جتنا پڑھا ہے وہ سوچ کے پڑھا ہے کہ شاید ان جملوں کو بیان کرنے سے میری بھی اصلاح ہو جائے، تاکہ ان جملوں کو آج ہم کہاں ہیں، کبھی موقع ملا تو تفصیل سے ان چیزوں کو عرض کریں گے۔ آج سے ہم اس تعبد کی مجلس سے وعدہ کر کے جائیں گے، جیسے ہم نے کہا تھا کہ اہل بیت کی محبت کو لوگوں تک پہنچانا، اہل بیت علیہ السلام کی معرفت سے لوگوں کو آشنا کرانا ہے، ماں باپ کا احترام کرنا ہے، اور جب کوئی غزادار کہیں تمہیں مل جائے تو اس کی عزت کر لینا، نام حسین کر دینا۔ حسین غریب کو یہ بڑے احترام تھا اہل بیت کو کہ کوئی بھی بھوکا نہ سمجھ پائے، بڑا احترام اہل بیت کرتے تھے، حتیٰ کہ جس شہید کا آج ہم تعارف نکالیں گے سید سجاد، کیا سید سجاد کے مسائل پڑھنا ضروری نہیں؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنے نوجوانوں سے، کیا سجاد 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 یہی کہتا ہوں، اس پہ نہیں رونا چاہیے؟ میں نہیں پڑھوں گا، میں صرف تصور آپ کے سامنے پیش کروں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک نوجوان کی غیرت کس حد تک اجاگر ہوگی جب بہنوں کے سر سے چادر اتر رہی ہے؟ روتے جائیے گا، آواز بلند کر دیں، میں آپ کو تصور پیش کرتا ہوں۔ تاریخ کہتی ہے کہ جناب زینب نے مصلی نکالا، بیمار بھتیجا کھڑا ہوا، اب پھوپھی اماں کیا ہوا، پھوپھی اماں کیا ہوا، خیمے کا پردہ ہٹا، میرے لال بابا مارے گئے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ سید سجاد علیہ السلام کا تابوت نکلے گا، چند منٹ مسائل پہ سن لیجیے گا، میں صرف تصور پیش کروں گا، جو رو سکے وہ رو لیے گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں نوجوان دلوں سے، میں بزرگوں سے معذرت کرتا ہوں، میرے نوجوانوں بتاؤ، اپنی جوانی پہ قسم کھا کے بتاؤ کہ تمہارے دل پہ کیا بیتے گی جب بیماری سے اٹھو، باپ کا سر نوکے نیزہ پر بیٹھو، بہن کا سر میری نہ جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تاریخ کہتے ہیں، پوچھنا چاہتا ہوں سجاد کو پہلا حکم دینا کتنا بھاری پڑا ہے، کتنا بھاری پڑا ہے جناب سجاد کو کہ پھوپھی اماں کہتی ہیں میرے لال سب مارے گئے، سب مارے گئے۔ جناب سجاد جب لے گیا اور بھائی عباس، چچا عباس، تب وہ بھی مارے گئے، تب وہ بھی مارے گئے، تب کوئی نہیں جانے، اب حکم کیا ہے؟ خیموں میں آگ لگائی جا رہی ہے۔
पूछना चाहता हूँ, खैमों में आग लगाई जा रही है, सज्जाद ये बताओ जल कर मर जाए या बेरेगा निकल आए? मैं पूछना चाहता हूँ, एक बागैरत बाशऊर साहिब शरीयत इमाम के लिए कितना मुश्किल होगा कि सज्जाद ने दिल पे हाथ रखे कहा, अम्मा बेपर्दा ही क्यों, अम्मा बेपर्दा नहीं क्यों? मैं पूछना चाहता हूँ, बीवियां एक रस्म में बांधी जा रही है, एक रस्म 13 करे, जिसमें सकीना भी है, ज़ैनब भी है, रबाब भी है, रुकैया भी है। मुझे सिर्फ इतना बता दे, क्या ज़ैनब का कद सकीना के बराबर है या सकीना का कद ज़ैनब के बराबर है? अब सज्जाद जो भाई मंजर देख रहा है, इस भाई के दिल में क्या बीतती होगी जब कभी माथा झुकाती होगी या कभी सकीना एड़ियों के बल चलती होगी? बताओ। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि सज्जाद को रोने नहीं दिया गया, इस बीमार को रोने नहीं दिया गया। अब इस बीमार की कैफियत सुनिए, हाथों में हथकड़ियां हैं, गले में तोप है, पैरों में बेड़ियां हैं। मकातिल कहते हैं ये बीमार ताजियाने खाता हुआ प्यास की शिद्दत से गश खा के गिर गया। अब मुझे नहीं मालूम आप कैसे सुन पाएंगे, प्यास की शिद्दत से जब ये सज्जाद गिरे हैं ना, तो जनाब ज़ैनब ने एक जुमला कहा, माँ तो माँ होती है ना, माँ तो माँ होती है ना, बीवियों करीब आओ सज्जाद पे साया करो। नहीं नहीं, बीवियों करीब आओ सज्जाद पे साया करो। अभी बीवियों ने साया किया ही था कि जालिम के कोड़े चलने शुरू हुए, आंखों से आंसू लगे, आंसुओं का टपकना था। सज्जाद को भागा हुआ फुकी अल्लाह, अरे बीवियों को हटाओ। ये सज्जाद की मजलूमी है, और सज्जाद की मजलूमी सुनना चाहोगे और सज्जाद की मजलूमी सुनोगे, अभी ताबूत बराबर होगा थोड़ी देर में। याद रखना, ये आबिद बीमार का ताबूत है, ये बीमार का ताबूत है कि जो बेड़ियों में जकड़ा रहा था, जो बीमार का ताबूत है जिसको 2 साल बेड़ियों में कट गए। आपको मालूम है कि जब किसी ने ये जुमला कहा था, सज्जाद कब तक रोइएगा, सज्जाद कब तक रोइएगा, अरे रोना तो तुम्हारे घर की लीलान है। तो इमाम सज्जाद ने कहा था, मिनहाल तूने हक अदा न किया, इंसाफ न किया, बिना सिर्फ ये बता दे, अरे शहादत भी तो मीरास है, क्या बहन माओ का बेमकराओ चादर बाजारों में दरबारों में गलियों में पिलाया जाना भी हमारी मीरास है? नहीं अरबाबेदा, तारीख ने पूछा सज्जाद जरा ये बताओ तुम पर क्या क्या मुसीबतें भी थी, कौन कौन सी मुसीबतें थी? पर तुमने सुने कहा मुझ पर ये मुसीबतें थी, मुझे बड़ा दर्द महसूस होता था जब मेरी बहन प्यासी थी, पानी बहा दिया गया, मुझे बड़ी तकलीफ हुई जब सदके के हुर्मे फेंके गए, मुझे बड़ी तकलीफ हुई जब लोग नेजा के साथ हमारी बीवियों के करीब आते थे, और इकबाल को ऐसा भी मंजर आया जब भूखे से हमारा काफला गुजरने लगा, अरे अंगारे